یہ جو حدیث میں منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے ہر نماز کے بعد۔ یہ کیوں؟ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرو اس بات پر کہ اللہ اس نماز کا جو حق تھا میں ادا نہیں کر سکا، نہ جانے کتنی کوتاہیاں رہ گئی، کتنی کمیاں رہ گئی، اور اس کی وجہ سے میں ان کوتاہیوں اور کمیوں پر استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ 3 مرتبہ جب استغفار کر لو گے تو باوجود ان کوتاہیوں کے، باوجود ان کمیوں کے جو اس میں رہ گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل شمار کر کے تمہارے نام اعمال میں انشاءاللہ لکھ دیں گے۔ استغفار کے نتیجے ایسی نعمت ہے استغفار عظیم، معمولی چیز نہ سمجھو استغفار کو۔ یہ ایک تو گناہ کو معاف کرتی ہے، دوسری عبادات کی کوتاہیوں کی تلافی بھی کرتی ہے۔ عبادات میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں ان کی تلافی بھی استغفار سے ہوتی ہے۔ ہم تو جو کچھ بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں عبادت کی شکل میں، وہ تو ایک ٹوکن قسم کی چیز ہے، علامتی چیز ہے۔ کیا عبادت کرے گا یہ بھنگا، بے حقیقت بھنگا؟ یہ کیا عبادت کرے گا اللہ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا معرفت اس کو حاصل ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر ٹکائے گا تو اس کی عبادت کا حق کیسے ادا کر پائے گا؟ اس میں تو طاقت ہی نہیں کہ پروردگار عالم کی عبادت کا حق ادا کر سکے۔ یہ ایک علامتی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، سجدہ کر لیا، وضو کو رکوع کر لیا، نماز پڑھ لی، علامتی ہے، سب ٹوکن قسم کی چیزیں ہیں۔ لیکن جب اس کی توفیق پر تم شکر ادا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس میں جو کوتاہیاں رہ گئیں ان پر استغفار کر لو، تو میرا مالک ان کو اسی طرح قبول فرماتا ہے جیسے کہ حقیقی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اسی طرح قبول فرماتا استغفار کے بعد۔ لہذا بڑی کام کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ استغفار جو ہے وہ کوتاہی کو کیا کر دیتا ہے؟ زائل کر دیتا ہے، کوتاہیوں کو زائل کر دیتا ہے۔ تو شیطان کبھی تو بہکاتا ہے عبادت کے بعد عجب پیدا کر کے، یعنی یہ عجب پیدا کر، یا تو نے بڑا تیر مار لیا، تو نے بڑی عبادت کی، اب کے رمضان میں تو نے بڑی عبادت کی، راتوں کو کھڑا رہا اور فلاں فلاں عبادتوں کی توفیق، اس کا دماغ میں خیال آنے لگتا ہے تو عجب پیدا کرتا ہے شیطان کہ تو نے تو بڑا تیر مارا اب کے۔ آج یہ عجب ایسی چیز ہے جو اچھا خاصی عبادت کو بھی حقارت کرنے والی چیز ہے۔ لہذا اس کا علاج بھی کیا ہے؟ الحمدللہ، شکر کہ ارے میں کیا تیر مارتا، توفیق تو میرے مالک نے دی۔ اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا ولا صمنا ولا ضحینا، کہ اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہو پاتا، تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس کے اوپر۔ تو عجب کی جڑ کاٹ دی الحمدللہ نے۔ شکر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو عجب کی جڑ کاٹ دیتا ہے، یعنی خود پسندی کی، کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، میں بڑا آدمی بن گیا، میں بڑا عبادت گزار بن گیا۔ یہ جو خیالات دل میں آ جاتے ہیں شیطانی، تو ان کا علاج بھی شکر ہے کہ میں کس قابل تھا، کہاں کر سکتا تھا، اے اللہ آپ نے توفیق دی ہے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ اور جو کوتاہیوں کا خیال آ رہا ہے تو اس کا علاج استغفار ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو استغفار کے اندر خاصیت یہ ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرتا ہے، نیکیوں کی کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ نیکی کامل مکمل ہو کر لکھی جاتی ہے جس کے بعد بندہ استغفار کر لے۔ لہذا ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اس موقع پر جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان
مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے روزوں کی توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، تلاوت قرآن کی توفیق دی، ذکر کی توفیق دی. تو ان پر پہلا کام تو شکر ادا کرنا. اے اللہ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا ہے، ہمارے بس کا کام نہیں تھا. دوسرا، اس میں جو کوتاہیاں رہ گئیں، اس میں جو ان کا حق ادا نہ ہو سکا، اس پر استغفار کر لیں. اللہم انی استغفرک واتوب الیک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ھو. استغفار کا اہتمام کر لیں. تو دو کام، شکر اور استغفار. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.